جن چڑیل بھوت بھگانے والے ایک بھی نارمل نہیں ہوتے, خوب سمجھ لو. یہ سارے پاگل ہوتے ہیں. کچھ پاگل ہوتے ہیں, کچھ پاگل بنا رہے ہوتے ہیں. پاگل ہوتے نہیں, یہ عملیات کرتے ہیں نا روحانی عامل لوگ. یہاں آپ لوگ جاپان میں خدا کا واسطہ کسی تعویذ گنڈے والے کو روحانی عامل کو گھسنے نہیں دینا. عزم کرو سب مل کے نا, بیعت کرو آپس میں, ورنہ میں یقین سے کہوں یہاں جنات بھی آئیں گے, چڑیلے بھی آئیں گی, بھوت بھی آئیں گے. یہ بتاؤں میں آپ, ابھی تک میں نے کوئی رپورٹ نہیں سنی کسی جاپانی پہ کوئی جن بھوت چڑیل جادو جٹھانی نے یہ کر دیا. ان کی تو جٹھانیاں ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن یہ کر دیا, فلانی نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, نہیں ہے رپورٹ. آپ کے ساتھ ذرا سا نفسیاتی مسئلہ ہوا, ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے اگر آپ نے پاکستان سے بلوا لیا نا کہ بڑے بزرگ ہیں وہ روحانی علاج کرتے ہیں, بلوا لیا, تو میں ریٹن آپ کو لکھ کے سائن کر کے چلا جانے کے لیے تیار ہوں کہ جاپان میں جیپنیز کم ہوں گے, جن چڑیل بھوت یہ زیادہ ہوں گے. یہ بتا دوں میں آپ, ان کی لیبارٹریوں میں بھی جن گھسیں گے, دیکھنا آپ. یہ جب سیارہ بھیجیں گے نا خلا میں, ہٹ جائے گا, تو جیپنیز پتہ ہے کیا کہیں گے. ابھی جب ان کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سارے ماہرین مل کے بیٹھتے ہیں کہ فالٹ کیا تھا, اس فالٹ کو دور کرتے ہیں. لیکن جب روحانی عامل یہاں آ گئے نا پاکستان سے اور انڈیا سے, تو پھر یہ کہیں گے یہ جو اوپر جہاز گیا ہے نا اصل میں یہ کوئی آسیب ہے اس کے اوپر, بالکل ٹھیک تھا, فٹ فاٹ تھا, بٹن دبایا اوپر گیا, دھم سے جا کے پھٹ گیا, تو یہ کوئی لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر کوئی ان کو بتائے گا یہ چیز اتنی دفعہ ہو, یوں کر کے پڑھو, پھر یہ چیز اتنی دفعہ 331.5 دفعہ یوں پڑھو, 631 دفعہ یہ پڑھو. بھائی 31 30 کہاں سے یہ عدد لے کر آ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان لوگوں کو مت آنے دو یہاں پہ, برباد کر دیں گے. تو خیر, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا, اتنا بڑا دعویٰ نہ لکھنا. یہ دعویٰ کوئی چلو اسکالر کرتا, کوئی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا کرتا, وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ایسا نظام ہے جو انسانیت کی نجات کا واحد راستہ ہے, تو بھی ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا پڑھ لکھ کے, تھوڑا کیا ہو گیا, جیسے کچھ لوگ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا زیادہ, تو اوپر کی سیٹنگ ان کی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. ہر چیز کو بالکل ٹیکنیکل, تو وہ جیسے ہمارے یہاں بعض ماہر نفسیات ہیں, سب نہیں, وہ نفسیات اتنا زیادہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو نفسیاتی مریض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ہر ایک کو بڑے طریقے سے سمجھائیں گے. بچے کی دیکھیں, وہ میں نے ایک ماہر نفسیات کا وہ میں اس کی ویڈیو سن رہا تھا, وہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بچے پہ دیکھیں سختی نہ کریں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب اسٹریس میں جاتا ہے تو اس کے اسٹریس والے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں. اسٹریس والے جب ہارمونز بڑھتے ہیں تو جب آپ بچے کو کوئی بات سناتے ہیں تو سماعت کمزور ہو جاتی ہے. جب اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں, وہ پوری ٹیکنیکل پوری نا. ابے بھائی کون سا تربیت کا تم اتنا پیچیدہ کر کے بنا دیا. میں نے کہا اگر بچے پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے, بار بار ایک ہی مسٹیک کر رہا ہے, اس کے ہارمونز کی فکر ہے, ہمارے ہارمونز کا کوئی خیال ہے ہی نہیں. ہمارے جو بڑھ رہے ہیں اور بڑھ بڑھ کے کھوپڑی سے باہر نکل کے گر رہے ہیں اور ٹرانسفر ہو رہے ہیں دوسروں میں, اس کی کوئی فکر ڈاکٹر صاحب کو نہیں ہے. ٹھیک ہے بچوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہر چیز میں اعتدال کیا ہے, ضروری ہے. ابھی دیکھو ہمارے یہ دوست ہے نا, ان کی چھوٹی بچی ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان کی چھوٹی بچی ہے, انہوں نے بتایا کہ یہاں جو ہے نا وہ تھوڑی سی اسٹریس میں, عجیب سی ڈپریشن میں جا رہی ہے, ڈر جاتی ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ. میں نے کہا اس بچی کو, یہ پشاور کے, میں نے کہا بچی کو پشاور بھیج دو, کیونکہ بچی کے ساتھ کوئی کھیلنے کودنے کے لیے بچہ نہیں ہے. میں نے کہا اس بچی کو بھیجو پشاور, وہاں اس کی کزنیں اور اس کی جو رشتہ دار اس کی عمر کی رکھ کے لگائیں گی چماٹے, ماریں گی نا وہ, یہ بھی لگائے گی. بچے تو کھیلتے ہیں, بچوں کو کون روک سکتا ہے, یہ بھی مارے گی وہ بھی ماریں گے. تھوڑے دنوں میں ہارمونز کی سیٹنگ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائیں گے, سارے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے, ری انسٹال ہو جائیں گے سارے. میں نے کہا ابھی یہ کام کر لو, بڑی عمر میں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو جن بچوں کو یہاں اسٹریس ہو رہا ہے نا, پاکستان کا ایک چکر لگا کے اپنے کزنوں میں چھوڑ دیا کریں, ان کو بہن بھائیوں میں کزنوں میں چھوڑ کے واپس لے کر آئیں. بالکل دیکھو ہم بہن بھائیوں میں کھیلے کودے ہیں نا, ٹینشن دینا جانتے ہیں الحمدللہ, کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن کسی سے لے نہیں. ہم تو مار بھی کھائی ہم نے, بھائیوں سے بھی, ابا سے بھی پیٹے ہیں, پیٹا بھی ہے, مارا بھی ہے, زیادہ نہیں ہو یہ حد سے زیادہ نقصان دہ. تو اتنا پیچیدہ بعض چیزوں کو بنا دیا ہے نا, کیونکہ زیادہ پڑھنے سے اگر عقل نہیں ہے اور صرف پڑھائی ہی پڑھائی ہے تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. جیسے جو لوگ ہر وقت صحت کے کلپ دیکھتے رہتے ہیں نا, ہیلتھ, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, ٹینشن سے ہی صحت برباد ہو جاتی ہے ان کی. ہر چیز میں اعتدال کیا ہے, ضروری ہے. تو وہ ایک ڈاکٹر ہے ہمارے یہاں, ان کے کلپ بہت آتے ہیں, بہت زیادہ صحت کے بارے میں نا, یہ کھائیں پھر یوں کھائیں پھر ایسا کھائیں پھر یہ والا وٹامن. تو نیچے ایک سردار جی ہوتے ہیں نا سکھ,
اس نے کمنٹ کیا, اچھا وہ ریسرچ, بڑے ریسرچ پیپر بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, امریکہ کے ڈاکٹر کی یہ ریسرچ ہے, وہ تو آدمی اور پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے, یار ہر بات ریسرچ سے کر رہے ہیں. نیچے ایک سردار جی نے لکھا ہوتا ہے, چھڈو پاؤ جی کوئی اور کام کرو, لوگوں کو جینے دو. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا انگلش میں نا ایسے پنجابی لکھی ہوئی تھی, چھڈو پاؤ جی لوگوں کو جینے دو. مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے اس زمانے کے اسکالر ہوتے, کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہوتے, پھر آپ یہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے, تو بھی ایک الزام بن سکتا تھا کہ بھائی بہت زیادہ پڑھ لکھنے سے بعض دفعہ انسان بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وما تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی الف با کی لکیر نہیں کھینچی. اگر ایسا کیا ہوتا تو تم کہتے, تم شک میں پڑ جاتے کہ یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں, یہ جو قانون پیش کر رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے ان کا گڑا ہوا ہو. اللہ کہتے ہیں جس شخصیت نے الف اور با کبھی لکھا نہیں, جو الف اور با کا فرق نہیں جانتے, وہ اتنا زبردست ضابطہ حیات کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ایسا قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا 1400 سال کے بعد. اگر جاپان والے نجات چاہتے ہیں اس ٹینشن میں جس میں یہ پڑ چکے ہیں, اس سے نکلنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس بھی اس قانون کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں جب بعض حالات سنتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, جو دیکھتا ہوں حالات حیران ہو جاتا ہوں. کتنے پاکستانی ہیں اپنے بچوں کو یہاں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے یار اسلامک اسکول بنے گا تو میں بچوں کو لاؤں گا, ورنہ نہیں لا رہا میں. بچے ہاتھ سے کیا ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں. ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے بھائی, جب انسان اپنے باپ کو نہ پوچھے, اپنی ماں کو نہ پوچھے, اپنی بیوی پہ خرچ نہ کرے, اپنی بیٹیوں کی فکر نہ کرے. یہ تو انفرادی زندگی ہو گئی نا انسان کی. آپ بتاؤ, انسان کو اللہ نے خاندانوں میں پیدا کیا, یہ ایسے ہی جیسے جو گھوڑے گدھے ہوتے ہیں, بکرے ہوتے ہیں, بکرے کو پتا ہوتا ہے اس کی اماں کون ہے ابا کون ہے؟ بولے نا بھائی, کیا پتا ہوتا ہے اس کو اس کی ابا کون ہے, اس کی اماں کون ہے؟ بلی کتنے شوق سے اپنے بچوں کو پالتی ہے, کتنا خیال کرتی ہے, اپنے سے طاقتور جانوروں سے لڑتی ہے. کیا بلی کے بچے اپنی ماں کا احسان مانتے ہیں؟ بولو نا. میں تو مرغیاں پالتا ہوں, مرغی اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد, چیل کووں سے لڑتی ہے, اپنے سے طاقتور سے لڑتی ہے, بلی سے لڑتی ہے. حالانکہ بلی چاہے تو ایک نوالے میں مرغی کو کھا سکتی ہے, لیکن بچے ہونے کے بعد بلی مرغی کی طرف نہیں بڑھتی. کیا یہ چوزے بڑے ہو کر اپنی ماں کا حق پہچانتے ہیں؟ یہی کام اگر انسان شروع کر دے تو انسان میں اور گدے گھوڑوں اور کتوں بلوں میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ خالی ترقی کا جو بھوت سوار ہو گیا نا ہمارے دماغوں پر, اس کو دماغ سے نکالنا ضروری ہے. سب کچھ یہ مادی ترقی نہیں ہوتی, اخلاقی ترقی پہلے ہے, مادی ترقی اس کے بعد ہے. فرعون مادی ترقی کی عروج پر تھا, اخلاقی تنزل کا شکار تھا. موسیٰ علیہ السلام مادی ترقی میں تنزل پر تھے, اخلاقی ترقی میں انتہائی عروج پر تھے. یہ بات اللہ پیغمبروں کے ذریعے ترقی یافتہ قوموں کو بتاتا رہا, مگر قوموں کی سمجھ میں نہیں آتا رہا, کیونکہ انہوں نے مادی ترقی ہی کو دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا تھا. تو آپ کو تو چاہیے تھا میرے بھائی, جب آپ جاپان آتے تو آپ ان سے مادی ترقی لیتے اور اخلاقی ترقی یہاں بولو ٹرانسفر کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے, آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں آ کے جو خوبی تھی ان کے اندر, مادی ترقی بھی ایک خوبی کی چیز ہے, اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے, اس کو بھی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا بھائی کہ آپ ان سے وہ مادی ترقی لے لیتے اور جو ترقی آپ کے پاس تھی اخلاقی, وہ آپ یہاں پارسل کر دیتے. لیکن آپ نے کیا کیا بھائی, آپ سب کی بات نہیں کر رہا, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جو بیان نہیں سن رہے ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ یہاں آ کے مادی ترقی تو لے لی, اور دو جرم ان سے ہوئے. نمبر ایک, اسی مادی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے, اور جو ان میں اخلاقی تنزل تھا اس کی بھی تعویلات کرنا شروع کر دی. میں تو سیکولر اور لبرل لوگوں سے جب ملتا ہوں نا, میں جب بتاتا ہوں یار ایسے اخلاق کا کیا کرنا ہے جس میں انسان اپنے باپ کو چھوڑ کے 18 سال کی عمر میں چلا جائے, کیا کرنا ہے ایسے اخلاق, تو بجائے اس کے کہ وہ اس جرم کو جرم مانے, وہ کہتے ہیں
او بھائی یہ تمہارے بکھیڑے ہیں، یہ پاکستانیوں کے ابا اماں بہو ساس، یہ اس ٹینشنوں سے کیا ہو چکے ہیں؟ آزاد۔ یہ ان ٹینشنوں سے کیا ہیں؟ آزاد۔ تبھی ان کے یہاں جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی لائف ہے، جھگڑا نہیں ہوتا۔ تم لوگ کے بیویوں کے مسئلے ہیں، ساسوں کے مسئلے ہیں، سالہ تو نام ہی سالے کا سالہ ہے، اور کیا بولے آدمی اس کو، سالے کو، اس کا تو نام کسی نے سوچ سمجھ کے سالہ رکھا ہے، ایسے ہی تھوڑی رکھ دیا۔ گرل فرینڈ کا بھائی سالہ نہیں ہوتا، وہ ٹینشن نہیں ہے وہ۔ تو ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے نا، وہ ان کی خوبی کو تو خوبی کہتا ہے، لیکن ایسا ذہنی غلام بن چکا ہے کہ ان کی خامی کو بھی کیا کر رہا ہے؟ خوبی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ کیا ٹینشن ہے تم لوگوں کی یار؟ وہ کہتے ہیں یہ جو انڈیویجولی لائف گزارتے ہیں یہی تو لائف ہے، پیسہ پیسہ۔ بھائی یہی اگر لائف ہے تو سکون مارکیٹ میں شارٹ کیوں ہے؟ میں تو زیادہ واقعات بھی نہیں بتا سکتا، میری ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے نا، تو میں تو تمیز سے بہت رہوں گا۔ تو مادی ترقی ایک خوبی ہے، اخلاق سے بات کرنا یقیناً ایک خوبی ہے، ہم اس خوبی کے منکر نہیں ہیں۔ جو ان کے اندر خوبیاں ہیں وہ تو مانو بھائی، وہ ہیں خوبیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا کیا ہے؟ صدقہ۔ تو یہاں گالی سے بات نہیں کرتے، کس سے بات کرتے ہیں؟ مسکرا کے۔ اچھی چیز ہے، فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ہماری ینگ جنریشن جب آ رہی ہے تو جو نعمت آپ کے پاس تھی ان کو دینے کے بجائے دو گڑبڑیں۔ نمبر ایک، جو چیز ان کے پاس نہیں ہے اس کی بھی تعویلات کرنا شروع کر دی، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس میں ان کو فالو کرنا بھی شروع کر دیا، یہ سمجھ کے کہ اصل ترقی یہی ہے۔ تو ہمارا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے نا، وہ یہی کہتا ہے یار کیا ہے، کیا ضرورت ہے، ابا اماں اولڈ ہاؤس ہے نا، اتنے اچھے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، اتنا کیئر ہوتی ہے اس میں، اور اتنی تمیز سے ان کا سارا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے، اور ہماری ٹینشن گرل فرینڈ سے دور ہو جاتی ہے، تو بیوی پالنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، بچے کی یہ۔ اور بعض لوگ، میں جب سوئٹزرلینڈ گیا نا تو میں نے وہاں گاڑیوں میں دیکھا ایک ہی بندہ گاڑی میں گاڑیوں میں ایک بندہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ دوسرا۔ اور ہمارے ہاں جب ہم کسی تفریحی مقام پہ مری میں جاتے ہیں تو کھڑکیوں سے بچے نکل کے گر رہے ہوتے ہیں باہر، ڈگی میں الگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ ایک ہی، تو وہاں مجھے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو گاڑی جب سے خریدی ہے نا 5-5 10-10 سال ہو گئے، پچھلی سیٹ پہ کوئی بندہ آج تک بیٹھا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیا زندگی ہے یار، اس سے تو وہ ٹھیلے والا اچھا ہے، گولے گنڈے والا ہمارا۔ گھر جاتا ہے تو بچے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کے، وہ گولا گنڈا کما کے جو بھی تھوڑا بہت خیال کر لیتا ہے اپنے بوڑھے باپ کو، گٹکے کے پیسے ہی دے دیتا ہے وہ، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایسی تنہائی کا کیا کرنا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ میں نے دیکھے اکیلے کھانا بھی نہیں کھاتے، کہتے ہیں یار کھانا کھانے کا مزہ تو جب ہے جب 4 آدمی بیٹھے، یہ نیچرل ہے، 4 دوست احباب بیٹھے ہو تو دال کھانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کے آپ پیزا کھا رہے ہو وہاں بیٹھ کے کونے میں منہ دے کے، اکیلے بیٹھ کے برگر کھا رہے ہو، اس سے بہتر وہ دال ہے جو 4 آدمی مل جل کے کھا لیتے ہیں۔ تو میں نے وہاں سوئٹزرلینڈ میں نا، اب سوئٹزرلینڈ کے خلاف بولنے پر تو کچھ انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا مجھے، کیونکہ ابھی تو میں یہاں پر ہوں نا، جاپان میں ہوں۔ تو سوئٹزرلینڈ میں اب میں نے کیا دیکھا، پھر ہم لوگ وہاں گئے تو پتا چلا کہ اتنی بہترین جگہ جس پہ دنیا کہتی ہے دنیا کی جنت ہے وہ، لیکن رہنے والے جنت میں نہیں ہے۔ اتنی خودکشیاں کہ گورنمنٹ تنگ آ گئی ہے، گورنمنٹ نے تنگ آ کے خودکشی کو لیگل کر دیا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، خاص طور پہ جو شراب کباب کی طرف، جن کا دماغ روزانہ دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کبھی نائٹ کلب میں جائیں، کسی جاپانی کو گرل فرینڈ بنائیں۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ بعض دفعہ خزاں آتی ہے، اسٹائل بہار والا ہوتا ہے، بعض دفعہ دشمن آتا ہے، اسٹائل کس طرح دوستوں والا ہوتا ہے، پسٹل چھپائی بھی ہوتی ہے، اور جو دوست کے اسٹائل میں دشمن آئے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لڈو میں زہر رکھ کے کھلایا جاتا ہے بھائی۔ نافرمانوں کے لیے شراب کباب، زنا، گرل فرینڈ، یہ اصل میں لڈو ہیں جس میں اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ زہر، تاکہ دنیا میں بھی عذاب میں ہو اور آخرت میں بھی عذاب میں ہو۔ ان رنگ رلیوں کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہونا، بڑھاپا بہت خطرناک گزرے گا تمہارا، سسکیاں لے کے مرو گے تم۔ میں اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں بوڑھوں کو،
آتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, اتنا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے. اور کچھ ایسے بھی بوڑھے ہیں 24 گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں, مگر ٹی وی دیکھے بغیر ان کو سکون نہیں ملتا. تو بتاؤ وہ سکون میں, یہ وہ جو مسجد میں آ کے اللہ اللہ کر رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے, عمر 80 سال ہو گئی ہوگی, ان کو کینسر ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ 1 سال کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. تبلیغ جماعت کے, اچھا تبلیغ میں گئے کیسے؟ وہ اپنا واقعہ خود سنایا کرتے تھے, مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ کہیں سینما گھر میں نا فلم دیکھ کے آ رہے تھے, اپنے بچپن کا واقعہ بتا رہے. میری عمر 15-20 سال تھی, کراچی میں بڑے بڑے سینما ہیں, تو سینما گھر میں فلم دیکھ کے آ رہا, تو کہتے ہیں اب مجھے خطرہ تھا کہ میں جب گھر جاؤں گا تو ابا سے پٹوں گا. میں ابا سے کیا ہوگا؟ پٹوں گا. تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا بہانہ ہے کہ مدنی مسجد چلے جاؤ, تبلیغی مرکز. تبلیغی مرکز میں آدمی جو نور ہے نا تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے, ایک رات گزارنے کے بعد تھوڑا سا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے, جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کی کالک تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہوئے وہاں چلا گیا تو ایک تبلیغ کے بزرگ مل گئے, انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے بتایا جی فلم دیکھ کے آ رہا ہوں. یہاں کیسے آنا ہوا؟ ابا ماریں گے, کہاں تھا؟ تو کوئی بہانہ کرنا ہے. تو کہہ رہے ہیں بزرگ نے مجھے بڑا اکرام کیا, بہت محبت دی, بہت تمیز سے محبت سے مجھے سمجھایا, اور بالآخر سہروزے کی جماعت میں نکال دی. پھر ان کا بڑا وقت تبلیغ میں لگا, اللہ نے ان کو پلٹ دیا. سارے بیٹے ان کے داڑھی ماشاءاللہ, پوتے نواسے حافظ, اللہ نے اولاد بھی دی, پوتے نواسے بھی. تو یہ تو جوانی کا واقعہ تھا ان کا. اب بڑھاپے میں ان کی زندگی بڑی اچھی ماشاءاللہ گزر رہی, بچے بڑے خدمت گزار. ڈاکٹر نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی 1 سال ہے آپ کا اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. میں نے ان کے چہرے پر ایک سلوٹ نہیں دیکھی. موت کی خبر سن کے اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ دیکھو اب یہ میرا آخری رمضان ہے. جو رمضان آیا نا ان کا آخری تھا, ان کو یقین تھا میرا آخری رمضان ہے. تو بچوں دیکھو میں چاہتا ہوں اب آخری رمضان ہے تو لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں, میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا. اب میں چاہتا ہوں یہ میرا ٹائم آخر میں کہاں اللہ اللہ کر کے گزرے. حالانکہ ان کے پاس تنہائی دور کرنے کے لیے ان کو روبوٹ کی ضرورت بولو نہیں, رینٹ بندہ کی ضرورت, پتہ نہیں یہاں جیپنیز میں اس کو کیا کہتے ہیں, رینٹ کار ہوتی ہے نا, تو رینٹ بندہ بھی ہوتا ہے, بندوں کی ضرورت نہیں. ہم نے یورپ میں دیکھا کسی بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کے 4 منٹ بات کر لینا اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, وہ چاہتا ہے یار پیسے لے لو بیٹھو بات کرو. ان کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے بیٹے بیٹیوں کی کمی نہیں ہے, پوتے پوتیوں کی کمی نہیں ہے, بہوؤں دامادوں کی کمی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کہاں لے کے جاؤ؟ مسجد. کہہ رہے ہیں لوگ 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں, میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا. میں چاہتا ہوں میرا آخری رمضان اچھا گزرے. تو میں تو کہ اس مسجد کا امام ہوں جس مسجد میں انہوں نے اعتکاف کیا, تو میں ان کو دیکھتا تھا, ان کے بچے صبح سحری لے کے آ رہے ہیں, شام کو افطاری لے کے آ رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اور اتنے خوش مزاج, اتنی سکون کی زندگی ان کی, اور اس پہ خوش ہیں کہ چلو آخری رمضان میرا زندگی کا. ابے بھائی آخری بولتے ہوئے آپ کی روح کانپتی نہیں ہے؟ تھر تھر آدمی کام نہیں لگتا؟ آج آپ کو کوئی لڈو کھلائے آپ خوش ہوں گے, جی مفتی صاحب کراچی سے رسگلہ لے کر آئے ہیں, میں ان کے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں کراچی سے نا. لیکن میں بتا دوں یہ آپ جب رسگلہ دیکھ رہے ہو, خوش خوش کھا رہے ہو, میں کہوں یہ آپ کی زندگی کا آخری لڈو ہے. اب بتاؤ کریلے سے زیادہ کڑواہٹ اس لڈو میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ بولو گے مفتی صاحب کریلے کا لڈو کھلا دیتے کڑوا, یہ نہ کہتے کہ یہ آخری ہے, وہ آرام سے گلے میں اتر جاتا. لیکن یہ جو آخری کا لفظ آپ نے استعمال کیا یہ بہت ڈینجرس ہے. اب لڈو میں لڈو پن ختم ہو گیا, تو یہ کریلے سے زیادہ کڑوا ہے میرے لیے. ان کو پتا تھا یہ میرا آخری رمضان ہے, تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ مرنے والا ہوں, تو یہ آخری رمضان کہاں گزاروں گا؟ مسجد میں. تو یہ وہ بوڑھے ہیں جن کی جوانی اچھے کاموں میں گزری, ان کو بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے, انسانوں کو بھی لفٹ کرانے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے. یہ کس کے لا لگائی ہوئی ہے؟ اللہ سے. میں دیکھتا تھا ان کے معمولات, میں بھی جا کے بیٹھا کرتا تھا ان کے پاس. اعتکاف ختم ہوا, گھر چلے گئے, تھوڑے دن تک بیڈ پہ پڑے رہے, اطلاع کہ جی انتقال ہو گیا. ہم ہی کفن دفن جنازے میں شریک تھے. ایسی موتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسی موتیں بھی دیکھی ہیں کہ ٹینشن سے اپنے آپ کو گولی مار لی, ٹینشن سے ٹرین کے نیچے آ گئے. ٹینشن, اور ٹینشن کیا ہے؟
کمال کی بات ہے. کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, رہنے کے لیے چھت میسر ہے, پھر بھی ٹینشن ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہاں جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں. میں نے کہا جاپان میں رہ کے بھی غریب سمجھتے ہیں یہاں کے جاپانی. کہتے ہیں بھائی ان کے جو اسٹینڈرڈ ہے نا, یہ چاہتے ہیں اس خاص اسٹینڈرڈ کی ہمیں زندگی ملے. جب تک وہ نہیں ملے گی تو ہر آدمی یہاں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, غریب. میں نے کہا یہ تو ہمیں آگے دیکھیں, تو ہمیں دیکھیں نا وہاں آ کے ہمارے پاکستانیوں کو, تو یہ تو ہمیں دیکھ کے خودکشی کر لیں. کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, کیسے مزے سے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. میکس ایک بندہ تھا جاننے والا, وہ ٹھیلا لگاتا تھا سبزی کا. ٹھیلے کے پیسے بھی نہیں تھے, ہم نے کہیں سے پیسے جمع کر کے اس کو ٹھیلا خرید کے دیا. میں دیکھتا تھا رات کو سوتا ہے ٹھیلے پر اور سارا دن سبزی بیچے گا, رات کو سوئے گا خراٹے لے کے اسی ٹھیلے کے اوپر, اور اتنا خوش اتنا خوش. جب آپ ملو گے, پنجاب میں مشہور ہے نا کیا کہتے ہیں جگت بازیاں, جگتیں لگاتا تھا بیٹھ کے. میں نے کہا یار اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, ٹھیلا ہے, اسی پہ لائف کو کیا کر رہا ہے. وہ سمجھتا تھا میں بہت بڑا مالدار ہوں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ راستہ بھول گئے اندرون سندھ. کہیں پہلے گھوڑوں پہ بھی سفر ہوتا تھا, حضرت کو شوق تھا گھوڑے پہ سفر کا, بہت پرانی بات ہے, میرا خیال ہے آج سے 70-80 سال پرانی بات. تو کہتے ہیں میں راستہ بھول گیا, مغرب کا ٹائم ہونے لگا تو ایک ریگستان میں نا مجھے ایک جھونپڑا نظر آیا. سندھ کے کوئی سندھی تھے, ان کا جھونپڑی تھی وہ. کہتے ہیں میں نے کہا اب رات یہاں گزارنی پڑے گی, اندھیرے میں کہاں جاؤں گا. تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ بیچارہ پہلے ہی جھونپڑے میں رہتا ہے, غریب ہے, مہمان دیکھ کے بے ہوش نہ ہو جائے یہ کہ یار یہ میں کہاں اس مہمان کو سلاؤں گا اور کیا کھلاؤں گا, میں خود اتنا غریب. فرماتے ہیں جب میں اس کے ایک جھونپڑے کے قریب گیا تو اس کی کل کائنات ایک گدھا, جو اتنا سکڑا ہوا گدھا تھا کہ اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں گھٹنے ملے ہوئے تھے. جب کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو گھٹنے کیا ہو جاتے ہیں, مل جاتے ہیں نا, ایسے گھٹنے ملے. کہہ رہے میں جب اس کے گھر گیا میں نے پوچھا سائیں, حضرت کو سندھی بہت اچھی آتی تھی, تو کہنے لگے سندھی میں. حضرت نے اس سے پوچھا کہ سائیں میں ایک رات گزار سکتا ہوں؟ ظاہر ہے رات گزارنے کا مطلب کھانے کا انتظام بھی اور سونے کا انتظام بھی. کہتے ہیں وہ اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کر, اور سندھی میں حضرت کہا کرتے تھے, میں اس کو اردو میں بتاتا ہوں کہ سائیں قحط کا زمانہ تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, قحط تھوڑی ہے, بارشیں برس رہی ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اس گدھی اور جس کی 2 ٹانگیں ملی ہوئی ہے نا, اس کو کہہ رہے اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ ہے. تو دولت کے سائیڈ افیکٹ میں ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ یہ کہ ناشکری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, تکبر آتا ہے, پیغمبروں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کرتا ہے انسان. اور ایک سائیڈ افیکٹ میں یہ بھی ہے ناشکراپن اور کی ہوس, یہاں ہوں تو اس سے آگے چلا جاؤں, اس سے آگے چلا جاؤں میں. اس کے بعد پھر کیا شروع ہوتی ہے, اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انسان سکون میں نہیں ہوتا, ٹینشن میں جاتا ہے.